بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے کا ایک اردو ناول بلیک زیرو۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ جانسن کی ڈائری سے صرف 2 مقامی افراد کے نام اور ٹیلی فون نمبر ملے تھے۔ ان میں ایک شیجان ہوٹل کا ہیڈ ویٹر سلیم جان تھا اور دوسرا مون کلب کا مینیجر سردار جان تھا۔ صفدر اور تنویر نے ان دونوں کو دانش منزل پہنچا دیا تھا، ایک دانش منزل کے ڈارک روم میں جبکہ دوسرا اسپیشل روم میں تھا۔ صفدر اور تنویر کے واپس جانے کے بعد بلیک زیرو نے جوزف کو بلانے کا فیصلہ کیا تاکہ ان دونوں سے پوچھ گچھ کی جا سکے۔ یہ فیصلہ کر کے اس نے رانا ہاؤس کے نمبر پریس کر دیے اور دوسری بیل پر ریسیور اٹھا لیا گیا۔ ہیلو جوزف، طاہر بول رہا ہوں۔ چونکہ آج کل جوانا پاکیشیا میں موجود نہیں تھا اس لیے بلیک زیرو نے اپنی اصل آواز اور لہجے میں جوزف سے بات کی تھی۔ یس طاہر صاحب، حکم فرمائیے، جوزف نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ تمہارا پسندیدہ کام ہے میرے پاس، دانش منزل آ جاؤ، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں ابھی آ رہا ہوں، جوزف نے کہا تو بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا اور پھر جوزف کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد کنٹرول روم میں ہلکی سی موسیقی کی آواز ابھرنے لگی تو بلیک زیرو نے بٹنوں کے پینل کی طرف ہاتھ بڑھایا اور ایک بٹن پریس کر دیا۔ بٹن پریس ہوتے ہی ایک سکرین پر دانش منزل کے گیٹ کا بیرونی منظر دکھائی دینے لگا۔ گیٹ کے قریب جوزف کی کار موجود تھی۔ بلیک زیرو نے ایک اور بٹن پریس کیا تو خودکار سسٹم کے تحت دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا اور پھر جوزف کی کار اندر آ گئی اور گیٹ خود بخود بند ہو گیا۔ بلیک زیرو کنٹرول روم سے نکل کر جوزف کے پاس پہنچ گیا۔ جوزف نے بلیک زیرو کو دیکھ کر مؤدبانہ انداز میں سلام کیا تو بلیک زیرو نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ شکار کہاں ہے طاہر صاحب؟ جوزف نے بےتابی سے پوچھا تو بلیک زیرو کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ایک ڈارک روم میں اور دوسرا اسپیشل روم میں۔ اسپیشل روم والے کو بھی اٹھا کر ڈارک روم میں لے آؤ، دونوں سے ایک ساتھ ہی پوچھ گچھ کریں گے، بلیک زیرو نے جوزف سے کہا۔ اس کے بعد بلیک زیرو ڈارک روم کی طرف بڑھ گیا جبکہ جوزف اسپیشل روم کی طرف بڑھ گیا۔ ڈارک روم میں داخل ہو کر بلیک زیرو نے دیکھا کہ ایک شخص کرسی پر بندھا ہوا تھا اور وہ بے ہوشی کی حالت میں تھا اور اسے صفدر لایا تھا، جس کا مطلب تھا کہ یہ شیجان ہوٹل کا ہیڈ ویٹر سلیم جان تھا، کیونکہ بلیک زیرو نے صفدر کو شیجان ہوٹل بھیجا تھا اور تنویر کو مون کلب۔ بلیک زیرو اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ اسی لمحے جوزف دوسرے شخص جو کہ مون کلب کا مینیجر سردار جان تھا اس کو بھی اٹھا کر لے آیا۔ وہ بھی بے ہوش تھا اور رسی سے بندھا ہوا تھا۔ جوزف نے اسے دوسری کرسی پر پٹخ دیا اور پھر سوالیہ نظروں سے بلیک زیرو کی طرف دیکھنے لگا۔ ان دونوں کو ہوش میں لے آؤ، بلیک زیرو نے جوزف سے کہا تو جوزف نے آگے بڑھ کر سلیم جان کے منہ پر تھپڑ مارنے شروع کر دیے۔ چوتھے ہی تھپڑ پر سلیم جان چیختا ہوا ہوش میں آ گیا۔ ہوش میں آتے ہی اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن چونکہ وہ کرسی سے بندھا ہوا تھا اس لیے وہ اٹھ نہ سکا۔ جوزف سردار جان کی طرف بڑھا اور اس نے اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جو اس نے سلیم جان کے ساتھ کیا تھا۔ سردار جان بھی چوتھے تھپڑ پر ہوش میں آ گیا۔ ہوش میں آتے ہی اس نے بھی اٹھنے کی کوشش کی۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں تو رسی سے بندھے ہوئے تھے لیکن چونکہ وہ کرسی سے بندھا ہوا نہیں تھا اس لیے اٹھنے کی کوشش میں وہ کرسی سے نیچے فرش پر منہ کے بل جا گرا۔ جوزف نے اسے گردن سے پکڑ کر اٹھایا اور دوبارہ کرسی پر پٹخ دیا۔ چوہے کی اولاد، نیچے کہاں جاتا ہے، یہاں کرسی پر بیٹھ، جوزف نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ چند لمحوں بعد ان دونوں کا شعور مکمل طور پر بیدار ہو گیا اور وہ جوزف اور بلیک زیرو کو گھورنے لگے۔ کون ہو تم اور مجھے اس طرح کیوں باندھ رکھا ہے؟ سلیم جان نے غصیلے لہجے میں کہا، لیکن ابھی اس کا فکرہ مکمل نہیں ہوا تھا کہ اس کے منہ پر جوزف کا ہاتھ پڑا اور کمرہ چٹاخ کی آواز اور سلیم جان کے منہ سے نکلنے والی چیخ سے گونج اٹھا۔ اس کا گال پھٹ گیا تھا۔ صاحب سے اس لہجے میں بات کرتے ہو ایڈیٹ، میں تمہاری کھال ادھیڑ دوں گا، جوزف نے غراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے ایک چمکتا ہوا خنجر بھی نکال لیا۔ یہ آدم خور حبشی ہے، اسے غصہ دلانے والی بات مت کرنا ورنہ یہ تمہیں بھون کر کھا جائے گا، بلیک زیرو نے کہا، لیکن ان دونوں پر بلیک زیرو کی بات کا کوئی اثر نہ ہوا۔ تم چاہتے کیا ہو؟ اس مرتبہ سردار جان نے بلیک زیرو سے پوچھا۔
تم کچھ سمجھدار لگتے ہو، ٹھیک ہے میں پہلے تم سے بات کرتا ہوں، بلیک زیرو نے کہا۔ تم شاید کسی سرکاری ایجنسی کے آدمی ہو، میں سیدھا سادہ سا ملازمت پیشہ آدمی ہوں، تم جو کچھ پوچھو گے میں سچ سچ بتا دوں گا، سردار جان نے بلیک زیرو کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تم شارپ سینڈیکیٹ کے جانسن کو تو جانتے ہی ہو، بلیک زیرو نے سردار جان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ سردار جان کے ساتھ ساتھ اس کی توجہ سلیم جان کی طرف بھی تھی، دونوں ہی جانسن کا نام سن کر چونک پڑے۔ شارپ سینڈیکیٹ اور جانسن؟ نہیں تو میں تو ان دونوں ناموں سے ناواقف ہوں، سردار جان نے کہا۔ یہ دونوں نام تمہارے لیے بھی اجنبی ہیں، بلیک زیرو نے سلیم جان کی طرف مڑتے ہوئے پوچھا۔ معلوم نہیں تم مجھے کیا سمجھ کر اٹھا لائے ہو، میں تو تم پر ہر جانے کا دعویٰ کر دوں گا۔ میرے ہوٹل کے مالک ہیومن رائٹس تنظیم کے نمائندے ہیں، صرف نمائندے ہی نہیں بلکہ ہیومن رائٹس تنظیم کو فنڈز بھی دیتے ہیں، وہ تو ہنگامہ کھڑا کر دیں گے، سلیم جان نے بلیک زیرو کو دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ جیسے ہی اس کی بات مکمل ہوئی ویسے ہی اس کی چیخ بھی بلند ہوئی۔ جوزف کا خنجر چمکا تھا اور سلیم جان کا آدھا کان کٹ کر فرش پر جا گرا تھا۔ جوزف نے اس پر ہی بس نہیں کیا بلکہ اس کا خنجر والا ہاتھ ایک بار پھر حرکت میں آیا اور سلیم جان کی آدھی ناک کٹ گئی۔ اب بھی جوزف نہ رکا اور اس نے اپنی ایک انگلی سلیم جان کی آنکھ میں ڈالی اور اس کی آنکھ کا ڈھیلا نیچے فرش پر جا گرا۔ سلیم جان کی دردناک چیخوں سے ڈارک روم گونج رہا تھا، پھر اچانک اس کی چیخیں بند ہو گئیں کیونکہ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ جوزف نے اس کے منہ پر تھپڑوں کی بارش کر دی اور وہ چیختا ہوا ہوش میں آ گیا۔ تکلیف کی وجہ سے وہ مسلسل چیخ رہا تھا۔ چیخنا بند کرو، جوزف نے غراتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی ایک اور تھپڑ اس کے منہ پر مار دیا۔ بولو، صاحب کے سوالوں کے جواب دو گے یا نہیں؟ جوزف نے بدستور غراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہاں ہاں پوچھو، سلیم جان نے لاشعوری انداز میں بولتے ہوئے کہا۔ تم شارپ سینڈیکیٹ اور جانسن کو جانتے ہو؟ بلیک زیرو نے اپنا سوال دہراتے ہوئے کہا۔ ہاں، چند ماہ پہلے ہی میں شارپ سینڈیکیٹ نامی تنظیم میں شامل ہوا ہوں اور اس سے مجھے ہر مہینے باقاعدگی سے تنخواہ ملتی ہے، لیکن ابھی تک میں نے اس کے لیے کوئی کام نہیں کیا۔ لیکن کل مجھے شارپ سینڈیکیٹ کے ہیڈ آفس سے فون آیا کہ ان کا ایک آدمی جانسن پاکیشیا آ رہا ہے اور میں اس کی مدد کروں۔ سلیم جان نے کہا۔ وہ کس مقصد کے لیے آ رہا تھا اور تم نے اس کی کیا مدد کرنی تھی؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ یہ مجھے نہیں معلوم، اس نے جو بھی مجھے حکم دینا ہے میں نے اس پر عمل کرنا ہے، سلیم جان نے کہا۔ وہ لاشعوری انداز میں بول رہا تھا اس لیے اس کے جھوٹ بولنے کا امکان نہیں تھا۔ تو کیا جانسن تم سے ابھی تک نہیں ملا؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ نہیں، میں اس کے انتظار میں تھا کہ یہاں پہنچ گیا، سلیم جان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ جانسن یہاں آیا تھا اور اب وہ جہنم پہنچ چکا ہے۔ جوزف، اس کا انتظار ختم کروا دو اور اسے بھی جانسن کے پاس پہنچا دو، بلیک زیرو نے پہلے سلیم جان اور پھر جوزف سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس کا فکرہ مکمل ہوتے ہی سلیم جان کی دردناک چیخ بلند ہوئی کیونکہ جوزف کا خنجر اس کے دل میں اتر گیا تھا۔ جوزف نے خنجر واپس کھینچا اور اسے سلیم جان کے کپڑوں سے صاف کیا اور پھر وہ مسکرا کر سردار جان کی طرف دیکھنے لگا جس کی آنکھوں میں خوف کے تاثرات نمایاں طور پر نظر آ رہے تھے۔ جوزف کو اپنی طرف متوجہ پا کر اس کا حلق بھی خشک ہو گیا۔ جوزف نے خنجر کی دھار پر انگلی پھیری اور ایک مرتبہ پھر مسکراتے ہوئے سردار جان کی طرف دیکھنے لگا۔ تم شارپ سینڈیکیٹ اور جانسن کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ بلیک زیرو نے سردار جان سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ جو کچھ سلیم جان کے ساتھ ہوا ہے میرے ساتھ بھی ویسا ہی ہوا ہے، مجھے چھوڑ دو پلیز، میں یہاں سے بہت دور چلا جاؤں گا، میں شریف اور محب وطن انسان بن کر زندگی گزاروں گا، سردار جان نے کپ کپاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اب تک تو تم ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث رہے ہو نا، بلیک زیرو نے کہا۔ اب سب چھوڑ دوں گا، بس مجھے ایک موقع دے دو، سردار جان نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ جانسن یہاں دہشت گردی کے مشن پر آیا تھا اور تم اس کے ساتھی ہو، لہٰذا تمہیں معافی نہیں دی جا سکتی۔ جوزف، ان دونوں کی لاشوں کو برقی بھٹی میں ڈال کر تم واپس رانا ہاؤس جا سکتے ہو، بلیک زیرو نے کہا اور پھر دروازے کی طرف بڑھا۔ ابھی اس نے ایک ہی قدم اٹھایا تھا کہ اسے سردار جان کی چیخ سنائی دی۔ جوزف نے اس کے بھی دل میں خنجر اتار دیا تھا۔ بلیک زیرو نے رک کر اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا اور ڈارک روم سے باہر نکل آیا۔ کیونکہ عمران اپنے فلیٹ جا چکا تھا اس لیے بلیک زیرو اسے فون کر کے رپورٹ دینا چاہتا تھا۔ کنٹرول روم میں آ کر بلیک زیرو نے عمران کے سیٹلائٹ موبائل فون کے نمبر ملائے اور پھر اسے سلیم جان اور سردار جان کے متعلق بتا دیا۔
رپورٹ سننے کے بعد عمران نے اسے آرام کرنے کو کہا۔ بلیک زیرو جانتا تھا کہ سرداور اپنے گاؤں گئے ہوئے ہیں اور عمران ان سے کیمیائی مواد سے بھری ہوئی ٹیوب کے بارے میں مشورہ کرنا چاہتا ہے، اس لیے عمران نے اسے آرام کا مشورہ دیا تھا، لیکن آرام کرنے کے بجائے اس نے لائبریری سے ایک کتاب نکالی اور اس کا مطالعہ کرنے لگا۔ عمران کی طرح اس نے بھی مطالعے کی عادت اپنا لی تھی۔ رات کو جب اسے نیند ستانے لگی تو اس نے کتاب اپنے تکیے کے نیچے رکھی اور سو گیا۔ صبح نماز سے فارغ ہو کر بلیک زیرو نے اپنے لیے ناشتہ تیار کیا اور کنٹرول روم میں بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگا۔ ناشتے کے دوران اچانک اسے شدید ترین گرمی کا احساس ہوا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کمرے میں یکدم تیز آگ بھڑک اٹھی ہو۔ بلیک زیرو نے ادھر ادھر دیکھا لیکن اسے اچانک گرمی کی کوئی وجہ سمجھ نہ آئی۔ اس نے ناشتہ چھوڑ کر کنٹرول روم سے باہر آ کر دیکھا لیکن کہیں بھی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن پھر فوراً ہی اس کے ذہن میں ایک خیال آیا، کہیں ٹیوب سے کیمیائی مواد تو خارج نہیں ہو رہا۔ بلیک زیرو کے ذہن میں فوراً ہی خیال ابھرا اور پھر وہ تیزی سے کنٹرول پینل کی طرف بڑھا۔ اس نے کنٹرول پینل پر لگے درجنوں بٹنوں میں سے 2 بٹن پریس کر دیے۔ ان بٹنوں کے پریس ہوتے ہی دانش منزل کی لیبارٹری ایئر ٹائٹ ہو گئی تھی۔ اس کے بعد اس نے ایئر کنڈیشن بھی آن کر دیا، لیکن اب اس کے سر پر ہلکے ہلکے دھماکے ہو رہے تھے اور اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے جسم میں سے جان نکلتی جا رہی ہو۔ بلیک زیرو نے اٹھ کر واش روم جانا چاہا تاکہ وہ نہا کر گرمی کی شدت کو کم کر سکے اور اس کی طبیعت بحال ہو، لیکن ابھی اس نے ایک ہی قدم اٹھایا تھا کہ وہ لڑکھڑا گیا۔ اگر اس نے اپنی کرسی کا سہارا نہ لیا ہوتا تو وہ یقیناً گر پڑتا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے سر میں ہونے والے دھماکے شدید ہو گئے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار اندھیرا سا چھانے لگا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا آخری وقت قریب ہو۔ بلیک زیرو نے اپنے حواس پر قابو پانے کی بہت کوشش کی اور یہی کوشش کرتے ہوئے اس نے عمران کے فلیٹ کے نمبر پریس کیے اور اگلے ہی لمحے ریسیور اٹھا لیا گیا۔ ہیلو عمران صاحب، بلیک زیرو نے انتہائی مشکل سے کہا اور پھر اس کے ہاتھ سے ریسیور گر گیا۔ ریسیور گرتے ہی اس کے ذہن میں کلمہ طیبہ پڑھنے کا خیال ابھرا اور پھر وہ قالین پر گر گیا۔ ہیلو طاہر، کیا ہوا؟ ریسیور سے عمران کی آواز سنائی دی، لیکن بلیک زیرو بے سدھ پڑا ہوا تھا اور شاید اس کے دل کی دھڑکن بند ہو چکی تھی۔ عمران کی کار ایک جھٹکے سے دانش منزل کے گیٹ پر رکی اور عمران بجلی کی سی تیزی سے نیچے اترا۔ اس نے مین گیٹ میں ایک مخصوص جگہ پر اپنا ہاتھ ڈالا تو دانش منزل کا خودکار حفاظتی سسٹم آن تھا۔ کمپیوٹرائزڈ سسٹم کے تحت عمران کے فنگر پرنٹس کی وجہ سے گیٹ خود بخود کھل گیا، اور یہ نظام عمران نے ایمرجنسی کے لیے نصب کیا ہوا تھا، اس لیے جیسے ہی عمران نے اپنا ہاتھ گیٹ کی مخصوص جگہ پر رکھا تو گیٹ کھل گیا۔ عمران دوڑنے والے انداز میں کنٹرول روم کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی وہ کنٹرول روم میں داخل ہوا، اس نے بلیک زیرو کو کرسی کے قریب ہی قالین پر گرے ہوئے دیکھا۔ عمران نے 1 سیکنڈ کے بھی 1000ویں حصے میں کنٹرول روم کا جائزہ لیا اور پھر اس نے کمپیوٹر کے کی بورڈ پر چند کمانڈ دے کر اوکے کا بٹن پریس کر دیا۔ اس کے جواب میں اسکرین پر ابھرنے والی تحریر نے عمران کے ہوش اڑا دیے تھے۔ عمران نے جلدی سے بلیک زیرو کو کندھے پر اٹھایا اور باہر کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد وہ مین گیٹ کے باہر کھڑی ہوئی اپنی کار تک پہنچ گیا۔ اس نے بلیک زیرو کو پچھلی سیٹ پر لٹا دیا اور پھر خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اگلے ہی لمحے اس کی کار طوفانی رفتار سے فاروقی ہسپتال کی طرف بڑھ رہی تھی اور پھر وہ بہت ہی قلیل وقت میں فاروقی ہسپتال پہنچ گیا۔ فاروقی ہسپتال کے کمپاؤنڈ میں پہنچتے ہی عمران نے کار ایک جھٹکے سے روکی اور دوسرے ہی لمحے وہ کار سے اتر کر کار کی عقبی سیٹ پر لیٹے ہوئے بلیک زیرو کو کندھے پر ڈال کر بھاگتا ہوا ڈاکٹر فاروقی کے آفس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ رضوان صاحب ہیں، چیف کے فورن ایجنٹ۔ ملک و قوم کے لیے ان کی خدمات بہت زیادہ ہیں اور ابھی ملک و قوم کو ان کی ضرورت ہے۔ یہ کیمیائی مواد سے متاثر ہو گئے ہیں، آپ جلدی سے انہیں چیک کریں۔ عمران نے بلیک زیرو کو آفس کے ایک کونے میں پڑے ہوئے منی بیڈ پر لٹا کر تیزی سے ڈاکٹر فاروقی سے کہا تو انہوں نے فوراً ہی بلیک زیرو کو چیک کیا اور اپنے ساتھ موجود ایک ڈاکٹر کو اسٹریچر لانے کی ہدایت کی۔ ان کی نبض تو تقریباً ڈوب چکی ہے عمران صاحب، ڈاکٹر فاروقی نے مایوس کن لہجے میں کہا۔ آپ انہیں بچانے کی بھرپور کوشش کریں، عمران نے کہا۔ کوشش کرنا تو ہمارا فرض ہے عمران صاحب، میں اپنا فرض ادا کرتا ہوں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، ڈاکٹر فاروقی نے کہا، اور اسی دوران بلیک زیرو کو اسٹریچر پر لٹا کر ایمرجنسی روم میں لے جایا گیا اور پھر ڈاکٹر فاروقی بھی چلے گئے اور عمران ایک کرسی پر بیٹھ کر اور قبلہ رخ ہو کر دعا مانگنے میں مصروف ہو گیا۔
چند لمحوں تک دعا مانگنے کے بعد عمران نے جیب سے اپنا سیٹلائٹ موبائل فون نکالا اور سرداور کی کوٹھی کے نمبر پریس کر دیے۔ تیسری بیل پر دوسری طرف سے ریسیور اٹھا لیا گیا۔ ہیلو، کون بول رہا ہے؟ دوسری طرف سے سرداور کی بیگم کی آواز سنائی دی۔ السلام علیکم آنٹی، میں علی عمران بول رہا ہوں۔ سرداور ہیں؟ عمران نے کہا۔ تمہارے انکل موجود ہیں، ہولڈ کرو، میں انہیں بلاتی ہوں۔ سلام کا جواب دینے کے بعد دوسری طرف سے کہا گیا اور پھر لائن پر خاموشی چھا گئی۔ السلام علیکم عمران بیٹا، کیسے ہو تم؟ چند لمحوں بعد سرداور کی آواز سنائی دی۔ میں تو ٹھیک ہوں، لیکن چیف کا ایک فورن ایجنٹ کیمیائی مواد سے متاثر ہو گیا ہے۔ میں اس وقت فاروقی ہسپتال سے بول رہا ہوں، عمران نے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ، ویری سیڈ، یہ تو بہت بری خبر ہے۔ وہ کیمیائی مواد سے کیسے متاثر ہوا ہے؟ سرداور نے پوچھا۔ اس نے ایک مجرم کو گرفتار کیا تھا جس کے پاس ایک عجیب ساخت کی ٹیوب تھی۔ پوچھ گچھ کرنے پر معلوم ہوا کہ اس ٹیوب میں کیمیائی مواد ہے، تو چیف کے فورن ایجنٹ نے وہ ٹیوب ایک عمارت میں رکھ دی اور چیف کو اطلاع کی۔ چیف نے مجھے حکم دیا کہ میں آپ سے مشورہ کروں، لیکن آپ گاؤں گئے ہوئے تھے، اس لیے آپ سے بات نہ ہو سکی۔ آج صبح کسی طرح وہ ٹیوب لیک ہو گئی، شاید مجرموں نے کوئی ایڈجسٹمنٹ کی ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہ ٹیوب لیک ہوئی، چیف کے فورن ایجنٹ کو احساس ہو گیا اور اس نے ٹیوب والے کمرے کو فوراً ایئر ٹائٹ کر دیا، لیکن اس دوران وہ خود اس سے متاثر ہو گیا۔ عمران نے کہا، کیونکہ اس نے کمپیوٹر پر رپورٹ دیکھ لی تھی۔ رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ لیبارٹری میں خطرناک گیس پھیلی ہوئی ہے اور لیبارٹری کو ایئر ٹائٹ کر دیا گیا ہے۔ باقی عمران نے خود ہی تجزیہ کر لیا تھا کہ کیا ہوا ہوگا، اس لیے عمران نے تفصیل سے سرداور کو سب کچھ بتا دیا۔ میں چند ادویات کے نام بتا رہا ہوں، تم ڈاکٹر فاروقی سے کہو کہ وہ مریض کو یہ ادویات استعمال کرائیں اور تم فوراً میرے پاس کوٹھی پر آ جاؤ۔ سرداور نے کہا، میں مریض کو چھوڑ کر آپ کے پاس نہیں آ سکتا۔ عمران نے سرداور سے کہا، یہ بہت ضروری ہے عمران، ورنہ پورا دارالحکومت تباہ ہو جائے گا۔ سرداور نے کہا، اوہ، ایسی بات ہے تو میں ابھی آ رہا ہوں، آپ ادویات کے نام بتائیں۔ عمران نے فکر مندانہ لہجے میں کہا تو سرداور نے اسے چند ادویات کے نام بتا دیے۔ ادویات کے نام سن کر عمران نے موبائل فون آف کیا اور ڈاکٹر فاروقی کی میز پر رکھی ہوئی کال بیل کا بٹن پریس کر دیا اور اگلے ہی لمحے ایک ملازم اندر آ گیا۔ یس سر، ملازم نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، ڈاکٹر صاحب ایمرجنسی روم میں ہیں، تم فوراً انہیں بلا کر لاؤ۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، سر، جب ڈاکٹر صاحب ایمرجنسی میں ہوں تو ہمیں وہاں جانے کی اجازت نہیں ہوتی، ملازم نے کہا۔ اس کی بات سن کر عمران ایک جھٹکے سے اٹھا اور خود ہی ایمرجنسی روم کی طرف بڑھ گیا۔ او عمران صاحب، آپ؟ ڈاکٹر فاروقی نے عمران کو اس طرح اندر داخل ہوتے دیکھ کر کہا، میں چند ادویات کے نام آپ کو بتا رہا ہوں، آپ یہ ادویات مریض کو استعمال کروائیں، میں کچھ دیر میں واپس آ رہا ہوں۔ عمران نے کہا اور پھر اس نے سرداور کی بتائی ہوئی ادویات کے نام ڈاکٹر فاروقی کو نوٹ کرائے اور پھر اگلے چند لمحوں کے بعد اس کی کار سرداور کی رہائش گاہ کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی۔ 15 منٹ کی تیز رفتار ڈرائیونگ کے بعد عمران سرداور کی کوٹھی پر پہنچ گیا۔ اسے دیکھتے ہی گارڈ نے اس کے لیے گیٹ کھول دیا۔ یہ گارڈ کافی پرانا تھا اور عمران کو جانتا تھا، اور اس وقت سرداور نے اسے عمران کی آمد سے آگاہ کر دیا تھا۔ آپ کے ساتھی کا علاج یہاں پاکیشیا میں ممکن نہیں ہے عمران بیٹے، انہیں ایکریمیا یا گریٹ لینڈ بھجوانا ہوگا۔ جو ادویات میں نے بتائی ہیں وہ وقتی طور پر بمشکل 10% مریض کو بہتر کر دیں گی۔ سلام دعا کے بعد سرداور نے نہایت ہی سنجیدہ لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، میں مریض کو گریٹ لینڈ بھجوا دیتا ہوں۔ عمران نے کہا، گریٹ لینڈ میں سر براؤن ہسپتال ہے اور اس ہسپتال کے انچارج سر اینتھنی ہیں، تم میرا حوالہ دے کر وہاں بکنگ کروا لو۔ سرداور نے کہا، جی بہتر، یہ کام میں ابھی کر لیتا ہوں، مگر آپ نے کہا تھا کہ دارالحکومت تباہ ہو سکتا ہے، کیا ایسا کیمیائی مواد کے تابکاری اثرات کی وجہ سے ہوگا؟ عمران نے کہا، ہاں، تمہارے ساتھی نے کمرہ فوراً ایئر ٹائٹ کر کے ذہانت کا ثبوت دیا ہے اور دارالحکومت کے لاکھوں افراد کو موت کے منہ میں جانے سے بچا لیا ہے۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو تابکاری کے اثرات اب تک پورے شہر میں پھیل چکے ہوتے اور ہر طرف چیخ و پکار ہوتی اور لاشیں ہی لاشیں نظر آ رہی ہوتی۔ سرداور نے کہا، عمران کو بھی اس بات کا اندازہ تھا، لیکن بلیک زیرو کی حالت کے پیش نظر اس نے ابھی اس بارے میں سوچا ہی نہیں تھا۔ آپ درست کہہ رہے ہیں، تابکاری کے ان اثرات کو ختم کرنے کے لیے Z23 شعاعیں ایجاد کی گئی ہیں۔ اب ہمیں اس بلڈنگ پر ان شعاؤں کا حصار قائم کرنا پڑے گا، پھر کہیں جا کر تابکاری خطرہ ختم ہوگا۔ عمران نے کہا،
ہاں ایسا ہی ہے، اور تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ یہ شعاعیں میری لیبارٹری میں موجود ہیں۔ سرداور نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمران نے اطمینان کا گہرا سانس لیا۔ آپ نے میری پریشانیاں ختم کر دی ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران بیٹے، پریشانیاں ختم کرنے والی صرف ایک ہی ذات ہے، لوگ تو صرف ذریعہ بنتے ہیں۔ اب تم چند لمحے میرا انتظار کرو، کیونکہ مجھے ایک فائل اٹھانی ہے، پھر ہم لیبارٹری چلیں گے، سرداور نے کہا، اور پھر وہ ڈرائنگ روم سے اٹھ کر چلے گئے۔ ان کے واپس آنے تک عمران نے گریٹ لینڈ کے ہسپتال میں بلیک زیرو کے لیے بکنگ بھی کروا دی اور طیارہ بھی چارٹرڈ کروا دیا تھا۔ چلو آج میں تمہاری کار میں لیبارٹری چلوں گا، سرداور نے کہا تو عمران اٹھ کھڑا ہوا۔ راستے میں اس نے ڈاکٹر فاروقی کے نمبر ملائے تھے۔ ڈاکٹر صاحب، میں علی عمران بول رہا ہوں، مریض کی حالت کیسی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ عمران صاحب، آپ کی بتائی ہوئی ادویات سے معمولی سا فرق تو پڑا ہے، لیکن امید کی کرن ابھی تک نہیں چمکی، ڈاکٹر فاروقی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر صاحب، میں مریض کو گریٹ لینڈ بھجوا رہا ہوں، میرا ایک ساتھی جوزف کچھ دیر میں آپ کے پاس پہنچ جائے گا، آپ نے مریض کو اس کے حوالے کر دینا ہے، عمران نے کہا۔ جی بہت بہتر، ڈاکٹر فاروقی نے کہا تو عمران نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ اس کے بعد وہ رانا ہاؤس کے نمبر ملانے لگا۔ دوسری بیل پر ریسیور اٹھا لیا گیا۔ ہیلو، جوزف بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے جوزف کی آواز سنائی دی۔ جوزف، میں عمران بول رہا ہوں، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ او باس، آپ، بہت عرصہ ہو گیا ہے آپ کی صورت دیکھے ہوئے، جوزف نے شکایت بھرے لہجے میں کہا۔ جوزف، طاہر صاحب اس وقت زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے، اور اس کا علاج بھی گریٹ لینڈ میں ممکن ہے۔ گریٹ لینڈ کے سر براؤن ہسپتال میں طاہر کی بکنگ میں نے کروا دی ہے، اور ایک طیارہ بھی چارٹرڈ کروا دیا ہے۔ تم فوراً فاروقی ہسپتال چلے جاؤ، وہاں سے طاہر کو لو اور سیدھے ایئرپورٹ چلے جاؤ۔ ایک لمحے کی بھی تاخیر طاہر کی جان لے سکتی ہے۔ طاہر کے صحت مند ہونے تک تم نے اس کے ساتھ رہنا ہے۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں اسے ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ او باس، طاہر صاحب کے لیے تو میری جان بھی حاضر ہے، جوزف نے بے چین سے لہجے میں کہا۔ اوکے، وش یو گڈ لک، عمران نے کہا، اور پھر اس نے سلسلہ منقطع کر کے موبائل جیب میں رکھ لیا۔ شعاعوں کا حصار اس عمارت پر کیسے قائم کیا جا سکتا ہے؟ عمران نے سرداور سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ ہیلی کاپٹر کے ذریعے وہ شعاعیں مطلوبہ عمارت پر پھیلائی جائیں گی، اور اس کے بعد ایئر ٹائٹ کمرے کو اوپن کرنا پڑے گا۔ اس عمل کے تقریباً آدھے گھنٹے بعد تابکاری کے اثرات ختم ہو جائیں گے، سرداور نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ لیبارٹری ایریا میں داخل ہو گئے۔ پہلی چیک پوسٹ پر ان کی کار کو روک لیا گیا، مگر جیسے ہی چیک پوسٹ کے عملے کی نظر سرداور پر پڑی تو انہوں نے فوراً ہی سلام کیا اور کار کے لیے راستہ کھول دیا، اور عمران نے اپنی کار آگے بڑھا دی۔ آفس نما کمرے میں ایک جہازی سائز کی میز کے پیچھے ریوالونگ چیئر پر ایک کرخت چہرے والا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بھاری جسم کا مالک تھا، اور اس کے چہرے سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ آنکھوں میں ہلکی ہلکی سرخی تھی، اور اس کا سر بالوں سے یکسر بے نیاز تھا۔ میز پر مختلف رنگوں کے ٹیلی فون سیٹ، چند فائلیں اور ایک کمپیوٹر رکھا ہوا تھا۔ کرسی پر بیٹھا ہوا آدمی ایک فائل کے مطالعے میں مصروف تھا کہ اچانک سفید رنگ کے ٹیلی فون سیٹ کی گھنٹی بجنے لگی، تو اس آدمی نے چونک کر فون کی طرف دیکھا اور پھر ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، راڈاک اسپیکنگ، بھاری جسامت والے نے ریسیور کان سے لگاتے ہوئے کہا۔ چہرے کی طرح اس کی آواز بھی کرخت تھی۔ ڈاکٹر سمتھ بول رہا ہوں، راڈاک صاحب، دوسری طرف سے کہا گیا تو راڈاک چونک پڑا۔ او ڈاکٹر سمتھ، آپ؟ خیریت تو ہے؟ اس مرتبہ راڈاک نے نرم لہجے میں کہا۔ میں آپ سے فوری ملنا چاہتا ہوں، ڈاکٹر سمتھ نے کہا۔ او، اس کا مطلب ہے کہ کوئی اہم بات ہے۔ ٹھیک ہے، آپ میرے دفتر آ جائیں، میں دفتر میں موجود ہوں، راڈاک نے کہا۔ میں آدھے گھنٹے تک پہنچ رہا ہوں، ڈاکٹر سمتھ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی سلسلہ منقطع ہو گیا تو راڈاک نے ریسیور کریڈل پر رکھا اور انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر 2 نمبر پریس کر دیے۔ دوسری طرف سے گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی اور پھر ریسیور اٹھا لیا گیا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر سمتھ آ رہے ہیں، انہیں میرے آفس میں پہنچانے کے بعد کولڈ ڈرنکس بھی لے آنا، راڈاک نے اپنی سیکرٹری کو ہدایت کرتے ہوئے کہا، اور پھر اس کی بات سنے بغیر ہی اس نے ریسیور رکھ دیا اور دوبارہ فائل کے مطالعے میں مصروف ہو گیا۔ کچھ دیر بعد انٹرکام کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے فائل بند کی اور اس فائل کو دوسری فائلوں کے ساتھ رکھتے ہوئے انٹرکام کا ریسیور اٹھا لیا۔ یس، راڈاک نے ریسیور کان سے لگاتے ہوئے انتہائی کرخت لہجے میں کہا۔ سر، ڈاکٹر سمتھ صاحب تشریف لے آئے ہیں، دوسری طرف سے سیکرٹری کی مودبانہ آواز سنائی دی۔ ٹھیک ہے، انہیں میرے پاس لے آؤ،
راڈاک نے کرخت لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ چند لمحوں بعد اس کے دفتر کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر سمتھ اس کی سیکرٹری کے ہمراہ کمرے میں داخل ہوئے۔ راڈاک نے ڈاکٹر سمتھ کا اٹھ کر استقبال کیا اور اس سے مصافحہ کیا، جبکہ اس کی سیکرٹری واپس چلی گئی۔ تشریف رکھیے ڈاکٹر صاحب، راڈاک نے کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ شکریہ، ڈاکٹر سمتھ نے راڈاک کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا اور پھر کرسی پر بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر سمتھ، آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں، خیریت تو ہے؟ راڈاک نے کہا۔ ہاں، میں کچھ پریشان ہوں، ڈاکٹر سمتھ نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ کیا میں آپ کی پریشانی کی وجہ جان سکتا ہوں؟ راڈاک نے کہا۔ میں اسی لیے تو آپ کے پاس آیا ہوں، ڈاکٹر سمتھ نے کہا۔ راڈاک نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ آفس کا دروازہ کھلا اور اس کی سیکرٹری اندر آ گئی۔ اس نے ایک ٹرے اٹھائی ہوئی تھی جس میں شراب کی ایک بوتل، 2 گلاس اور ایک باؤل میں برف رکھی ہوئی تھی۔ اس نے ٹرے میز پر رکھی اور بوتل کھولنے لگی۔ تم جاؤ، ہم خود جام بنا لیں گے، راڈاک نے اپنی سیکرٹری سے کہا تو اس نے بوتل واپس ٹرے میں رکھی اور پھر آفس سے باہر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد راڈاک نے گلاسوں میں برف ڈالی اور پھر دونوں گلاس شراب سے بھر لیے۔ ایک گلاس اس نے ڈاکٹر سمتھ کی طرف بڑھایا اور دوسرا اپنے سامنے رکھ لیا۔ شکریہ، ڈاکٹر سمتھ نے راڈاک کا شکریہ ادا کیا اور گلاس اٹھا کر منہ سے لگا لیا۔ ڈاکٹر سمتھ، آپ اپنی پریشانی کا ذکر کر رہے تھے، راڈاک نے کہا۔ ہمارے ہسپتال میں ایک مریض لایا گیا ہے اور میں اس مریض کی وجہ سے پریشان ہوں، ڈاکٹر سمتھ نے کہا۔ اوہ، اس میں ایسی کیا بات ہے کہ آپ پریشان ہو گئے ہیں؟ راڈاک نے کہا۔ یہ مریض کیمیائی تابکاری کا شکار ہوا ہے۔ اسے ایک لمحے کے لیے بھی زندہ نہیں رہنا چاہیے تھا، لیکن وہ نہ صرف زندہ ہے بلکہ تیزی سے صحت یاب بھی ہو رہا ہے۔ یہ شخص ناقابل یقین حد تک مضبوط دماغ، مضبوط اعضاء اور فولادی قوت ارادی اور قوت برداشت کا مالک ہے، اور اپنی انہی خوبیوں کی وجہ سے یہ اب تک زندہ ہے، نہ صرف زندہ ہے بلکہ صحت یاب بھی ہو رہا ہے، ڈاکٹر سمتھ نے کہا۔ اوہ، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا وہ آدمی زندہ بچ جائے گا؟ راڈاک نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ جس وقت وہ شخص ہسپتال میں لایا گیا تھا، کسی کو امید نہیں تھی کہ یہ زندہ بچ جائے گا، بلکہ سب حیران تھے کہ یہ اب تک زندہ کیسے ہے، لیکن اب سب کو یقین ہو گیا ہے کہ یہ شخص اپنی قوت ارادی کی وجہ سے جلد صحت یاب ہو جائے گا، ڈاکٹر سمتھ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس مریض کا نام کیا ہے اور وہ کہاں کا رہنے والا ہے؟ راڈاک نے پوچھا۔ مریض کا نام طاہر ہے اور وہ پاک ایشیا سے گریٹ لینڈ لایا گیا ہے، ڈاکٹر سمتھ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر سمتھ، کیا آپ نے اس کا مائنڈ چیک کیا ہے؟ اتنی مضبوط قوت مدافعت اور اتنے مضبوط دماغ کا آدمی ہے کون؟ راڈاک نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں، ابھی اس کے دماغ کو چھیڑنا رسک ہوگا۔ وہ خطرے سے باہر نکل آئے اور کچھ تندرست ہو جائے تو پھر اس کے دماغ کو چیک کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کام ہمارے ہسپتال میں نہیں ہوگا کیونکہ وہاں ایسی مشینری نہیں ہے۔ اس کے دماغ کو چیک کرنے کے لیے آپ کو اسے یہاں اپنے ہیڈ کوارٹر لانا ہوگا، ڈاکٹر سمتھ نے کہا۔ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب آپ کہیں گے میں اسے اغوا کروا لوں گا۔ ہمیں تو ایسے مضبوط لوگوں کی تلاش رہتی ہے، بلکہ ہمارے بڑوں کی تو خواہش ہے کہ دنیا میں ایسی مضبوط قوت ارادی اور اعلیٰ دماغ کے لوگوں کو فوراً ہی زیرو لینڈ کا شہری بنا دیا جائے۔ راڈاک نے مسکراتے ہوئے کہا تو ڈاکٹر سمتھ بھی مسکرانے لگا۔ آپ نے ٹھیک کہا ہے، ایسے لوگوں کے رہنے کی جگہ بھی صرف زیرو لینڈ ہی ہے، ڈاکٹر سمتھ نے مسکراتے ہوئے فخریہ لہجے میں کہا تو راڈاک نے اسبات میں سر ہلا کر اس کی تائید کر دی۔ آپ مجھے اس کے بارے میں مزید معلومات فراہم کریں، میں پاک ایشیا سے بھی اس کے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ شخص کون ہے، راڈاک نے کہا۔ آپ کو مزید کس قسم کی معلومات چاہیے؟ ڈاکٹر سمتھ نے کہا۔ یہ مریض کب، کس وقت اور کس فلائٹ سے گریٹ لینڈ پہنچا؟ ہسپتال میں اس کی بکنگ کس نے کروائی؟ مریض کا ہوم ایڈریس کیا ہے اور اس کے ساتھ کون ہے؟ اس کا نام اور اس کا ہوم ایڈریس کیا ہے؟ آپ یہ ساری تفصیلات مجھے پہنچا دیں، میں پاک ایشیا سے بھی اس شخص کے بارے میں معلومات حاصل کر لیتا ہوں۔ جب یہ تندرست ہو جائے تو پھر ہم اس کے دماغ کو بھی چیک کر لیں گے، راڈاک نے ڈاکٹر سمتھ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں واپس جا کر اس مریض کی فائل دیکھتا ہوں اور پھر تمام تفصیلات آپ کو نوٹ کرواتا ہوں۔ ہاں، اس مریض کے ساتھ جو آدمی آیا ہوا ہے اس کا نام جوزف ہے اور وہ نسلاً افریقی حبشی ہے، ڈاکٹر سمتھ نے کہا تو راڈاک نے اسبات میں سر ہلایا اور کچھ سوچنے لگا۔ آپ زیرو لینڈ کے ہیڈ آفس رپورٹ کریں گے؟ ڈاکٹر سمتھ نے راڈاک کو سوچ میں ڈوبے دیکھ کر پوچھا۔ ابھی نہیں، اس شخص کے بارے میں تمام معلومات حاصل ہو جائیں تو پھر رپورٹ کروں گا،
ادھوری رپورٹ پر تو ہیڈ آفس نے میرے ڈیتھ وارنٹ جاری کر دینے ہیں، راڈاک نے کہا۔ اوکے، میں اب چلتا ہوں، آدھے گھنٹے بعد میں اس مریض کے تمام کوائف آپ کو فون پر لکھوا دوں گا، ڈاکٹر سمتھ نے کہا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے اٹھتے دیکھ کر راڈاک بھی اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے ڈاکٹر سمتھ سے ہاتھ ملایا اور ڈاکٹر سمتھ اس کے آفس سے باہر چلا گیا۔ ڈاکٹر سمتھ کے باہر نکل جانے کے بعد راڈاک اپنی کرسی پر بیٹھا اور اس نے گلاس دوبارہ شراب سے بھرا اور سپ کرنے لگا۔ ساتھ ہی اس نے فائل اٹھائی اور اسے کھول کر پڑھنے لگا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد سفید رنگ کے فون کی گھنٹی بجی تو راڈاک نے فائل بند کر کے میز پر رکھی اور ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔